حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی، اماں بوڑھی تھی، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا، تو حضرت اویس کرنی، یہ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولنی کون ہے دروازے پہ؟ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ تو بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا، یہ امام شورانی کے جملے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور قرن کرنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں۔ محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل سکے نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تابی، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھئی جب حضرت اویس کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے، نا معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھیں۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے، آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اگر اس استقبال، لیکن نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ مٹی دے تے مٹی رہ نہیں، ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہے، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں، وہی بتاتے ہیں 150 ہوتی تھی نمازیوں کی۔ اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، کو ذکر کرنے کی بات، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی جو اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین